سوال یہ ہے کہ یہ جس کو شب برات یا شب معراج کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یا اس رات کو عام دنوں اور عام راتوں سے کچھ مختلف نہیں کیا۔ کچھ ایسا ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو خاص کیا ہو عبادت کے لیے اور آپ نے اس رات کو خاص کیا ہو عبادت کے لیے۔ آپ کی زندگی میں یہ دن کئی دفعہ آیا۔ جب آپ کو معراج کروائی گئی، معروف قول کے مطابق معراج آپ کو مکے میں کروائی گئی اور ہجرت سے کچھ سال پہلے کروائی گئی، بلکہ ایک زیادہ معروف قول یہ کہ ہجرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام الحزن کے بعد جب آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئیں، اور اسی طرح جس وقت ابو طالب آپ کے چچا جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے، تو اس وقت آپ بہت ہی غمگین تھے۔ ایک وفادار اور ایک حوصلہ اور تسلی دینے والی بیوی دنیا سے چلی گئی اور ایک چھتری بن کے رہنے والا چچا دنیا سے چلا گیا۔ آپ انتہائی مغموم تھے اس وقت۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کی سیر کروائی، یعنی کہ اسراء اور معراج۔ اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو اور معراج کہتے ہیں آسمانی سفر کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے۔ اور آپ کی زندگی میں یہ دن یہ تقریباً 14 مرتبہ یا 15 مرتبہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن بھی، ایک سال بھی اس دن کے اندر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ میں بات تب کر رہا ہوں جب ثابت ہو جائے کہ آپ کو یہ شب معراج 27 کو ہوئی تھی۔ جب یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ کس تاریخ کو تھی۔ عربی کا مقولہ ثبت العرش ثم انقش، پہلے زمین بناؤ پھر اس کے اوپر نقش و نگار کرو۔ آپ نے زمین بنائی نہیں ہے، فرش بنایا نہیں ہے اور پھول بوٹیاں پہلے بنانی شروع کر دی۔ پہلے یہ تو ثابت کر لیں کہ یہ 27 کو ہوا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر عبادت کی بات بھی کیجئے گا۔ جب یہی ثابت نہیں کہ وہ کس تاریخ کو ہوا تو اپنی طرف سے اس کے لیے ایک تاریخ متعین اپنے گمان کے مطابق کرنا، پھر اس میں عبادات شروع کر دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اہم بات، ہم اگر پتہ بھی چل جائے کہ وہ فلاں دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، کہا تمہارے قرآن کے اندر ایک ایسی کتاب ہے، اگر وہ ہماری کتاب کے اندر ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے جس دن وہ آیت اتری۔ کتاب کے اندر ایک آیت، تو ہم اس کو عید بنا لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون سی ہے وہ؟ کہنے لگا کہ وہ الیوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ یہ آیت صرف قرآن کے اندر ہے، پہلی کسی کتاب کے اندر ایسی آیت نہیں ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ کیونکہ دین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد یعنی آسمان سے اترنے والا جو دین تھا وہ آج پورا ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ بات نہیں کہی گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کس جگہ اتری، کس دن اتری اور کس وقت اتری۔ یہ عرفات کا میدان، جمعہ کا دن اور عصر کے بعد یہ آیت اتری۔ اب یہاں سے ایک بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم اس دن خوشی کی وجہ سے اس کو عید بنا لیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے باوجود علم ہونے کے اس یہودی کی بات پر کوئی کان نہیں دھرا، اس کو عید کا دن نہیں بنایا، حالانکہ پتہ تھا کہ یہ اس دن، اس وقت اور اس گھڑی میں اتری ہے، اور ایسی آیت ہے کہ پہلی کسی کتاب کے اندر وہ آیت نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو خوشی کے 2 دن دیے ہیں، اس کے سوا اور کسی دن کو صحابہ کرام نے ایسے خاص نہیں کیا۔ تو یہ عید، یہ جو معراج، شب معراج جس کو کہتے ہیں یہ لوگ، یہ کتنی دفعہ صحابہ کی زندگی میں آیا، کسی نے اس کے اندر ایسی عبادت نہیں کی۔ اور اگر ثابت ہو بھی جاتا کہ فلاں دن ہے تو ہمیں اس دن کے اندر ملنے والی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے تھا یا اپنی طرف سے بدعات بنا لینی چاہیے تھی۔ اس دن کے اندر جو تعلیم ملی اس کے اوپر عمل کوئی نہیں، اور اپنی طرف سے جو چیزیں بنائی گئی ہیں، کھانے پینے کے جو ذرائع بنائے گئے ہیں، اس کے اوپر بڑی توجہ ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کا روزہ
یا اس دن کی خاص عبادت یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ شب برات اور ہاں وہ شب معراج کا تو ہو گیا، تو شب برات جو ہے یہ 15 شعبان کو کہتے ہیں۔ تو 15 شعبان اس حوالے سے بھی کوئی ایسی صحیح روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی خاص عبادت کرتے ہوں۔ البتہ اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی بقیع میں جا کر شہدائے احد کے لیے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کی، اور آپ نے اس کو بھی ہر سال اپنے لیے عادت نہیں بنایا۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ ہر سال جاتے ہوں اور ایسا کرتے ہوں، وہ اللہ کا ایک دفعہ حکم ہوا اور آپ نے ایسے کر دیا۔ باقی سلسلے میں جن بہت ساری جو روایات ہیں محدثین کے اصولوں پر وہ پایا صحت کو نہیں پہنچتی۔ البتہ جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کے درجے پر کہا ہے، اس کے بارے میں بھی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ روایت حسن نہیں ہے، اور ہمارا قلبی میلان بھی اسی چیز کی طرف ہے کہ وہ روایت حسن کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اس کو حسن، اگر وہ ثابت ہو بھی جائے تو اس میں کوئی ایسی خاص عبادت ثابت نہیں ہوتی اس دن یا رات کی، 15 شعبان کی، تو کوئی خاص عبادت اس کی ثابت نہیں ہوتی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔